بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، نہ جانے کب سے میں اس اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ یا میرے اللہ، میں کہاں ہوں؟ کیا میری زندگی میں کبھی روشنی نہیں آئے گی؟ میں روتے روتے تھک چکی تھی۔ اب تو میں نے چیخنا چلانا بھی بند کر دیا تھا۔ کس بات کی سزا تھی جو مجھے دی جا رہی تھی؟ کاش میں اس دن گھر سے نہ نکلی ہوتی، کاش۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کون میری مدد کرتا؟ کیا میرا انجام بھی رضیہ جیسا ہونے والا تھا؟ یہ سوچ کر ہی میری روح تک کانپنے لگی۔ ہر دن کی طرح آج بھی اماں نے میرے چہرے پر کالا رنگ مل دیا تھا، لیکن آج میں پوچھ بیٹھی تھی، اماں آخر روز تو کیوں میرے چہرے کو کالا کر دیتی ہے؟ میرا اتنا پیارا گورا رنگ ہے اور تو مجھے بدصورت بنا ڈالتی ہے۔ میں نے منہ بسور کے کہا تو اماں نے میرے سر پہ چپت ماری۔ کتنی بار کہا ہے کہ فضول میں سوال جواب مت کیا کر؟ اب وہ کس کے میری چوٹی بنانے لگی۔ لیکن اماں، مجھے کچرا چننا بھیک مانگنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میری بات پہ اماں سخت غصے میں آ کر اپنی چپل اٹھانے لگی تھی کہ میں جھٹ سے بھاگ نکلی۔ مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی، اماں کو چڑھانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اس کے سوا نہ میری کوئی دوست تھی، نہ سہیلی، اور نہ ہی کوئی بہن۔ بس ایک ہی رشتہ تھا میرا اس دنیا میں، وہ تھی اماں۔ اماں بے حد حسین تھی اور میں نے بھی انہی کا روپ چرایا تھا، لیکن اماں خوش ہونے کے بجائے بہت گھبرائی رہتی تھی۔ ان کو میرے حسن سے بہت خوف آتا تھا۔ نازی، تجھے تیری ماں کی قسم ہے، تو کبھی اپنا اصلی چہرہ کسی کو نہیں دکھائے گی۔ لیکن اماں آخر کیا وجہ ہے کہ تو اتنا گھبراتی رہتی ہے؟ میں جب بھی یہ سوال پوچھتی تو اماں چپ ہو جاتی، لیکن پچھلے دنوں مجھے اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہماری جھگیوں کے ساتھ جو جھگیاں تھیں، ان میں ایک جھگی کو چاچا کرمو نے کرائے پہ دیا تھا، اور وہاں ایک عورت اپنی جوان بیٹی کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا بوڑھا شوہر بھی تھا، جو بیچارہ کافی ضعیف تھا۔ ماں بیٹی کچھ دور بنگلوں میں کام کرنے جاتی تھیں، اسی طرح گزارا کرتی تھی۔ مگر ایک دن گلی کا سب سے بڑا بدماش غنڈا، اس کا نام راجو تھا، اس نے اس عورت کی بیٹی رضیہ کو اغوا کر لیا اور 4 دن بعد اس کی لاش گلی میں پھینک کر چلا گیا۔ پورے محلے میں کوہرام بپا تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی پولیس میں رپورٹ کرواتا۔ لڑکی کی ماں آدھی پاگل ہو چکی تھی۔ اس رات خوف کے مارے مجھے تیز بخار آ گیا تھا۔ اماں نے مجھے بہت سمجھایا، مگر میں خوف سے کانپتی رہی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور تب جا کے میری طبیعت سنبھلی تھی۔ دیکھ لیا نا نازی، کس لیے تجھے چھپاتی ہوں میں؟ تیرا کالا رنگ اور تجھ سے آتی بدبو کی وجہ سے ان بھوکے بھیڑیوں کو تو پسند نہیں آتی، ورنہ یہ لوگ کب کا تجھے بھی۔ اس سے آگے اماں نے کچھ نہ کہا، بول ہی نہ پائی تھی۔ بس کر دے اماں، جیسے تو کہے گی میں ویسے ہی کروں گی۔ میں پھر سے رونے لگی تھی۔ اب تو اماں مجھے اور بھی برا بنا کے باہر بھیجتی تھی۔ گند اور کچرا میرے جسم پر اور کپڑوں پہ مل کر مجھے باہر جانے کا کہتی۔ میں دن بھر بھیک مانگتی اور کچرا چنتی رہتی۔ میری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی۔ کئی دنوں سے اماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور ان کی دوائیوں کے لیے مجھے بہت دیر تک سڑک پر بھیک مانگنی پڑتی تھی۔ جس چوک پر میں بھیک مانگا کرتی تھی، وہاں رات کے وقت بہت رش ہوتا تھا۔ امیر لوگ راتوں کو نکلتے تھے، کھانا باہر کھاتے یا آئس کریم کھاتے اپنے بچوں کے ساتھ، اور اسی وجہ سے میں آج کل دیر تک رکنے لگی تھی۔ میرے ساتھ خالہ شیدہ بھی ہوتی تھی اور واپسی پر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتی تھی۔ آج اتوار تھا تو کافی پیسے جمع ہو چکے تھے۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھی اپنی جھولی میں گرے سکے اور روپے گن رہی تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو بارش کا خیال ہی نہ رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر خالہ شیدہ کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے سخت گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں آدھی سے زیادہ بھیگ چکی تھی، لیکن مجھے خیال نہ ہوا کہ بارش کی وجہ سے میرے چہرے کا کالا رنگ بہہ چکا تھا۔ اوپر سے میں پانی دوپٹے سے پونچھتی رہی اور میرا گورا رنگ دکھنے لگا تھا۔ مگر میں اس بات سے بے خبر خالہ کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ خالہ ضرور بنگلوں کی طرف گئی ہوگی۔ میں سڑک عبور کر کے بنگلوں کی طرف جانے لگی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ بارش کی وجہ سے میرا چہرہ دھل چکا ہے، تو میری خوبصورتی نظر آ سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پہ گھونگھٹ کی طرح لیا۔ سامنے کافی لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں خود کو چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک بنگلے کی گیٹ پہ ایک عورت کھانا تقسیم کر رہی تھی۔ چاولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میری بھوک چمک اٹھی۔ کچھ چاول مل جاتے تو خود بھی کھا لیتی اور اماں کے لیے بھی لے جاتی۔ میں فوراً وہاں پہنچ گئی۔ کافی رش ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگ کھانا لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے لگانے میں مصروف تھے، مگر اچانک کسی نے مجھے دروازے کے اندر کھینچ لیا۔
مجھے کچھ خبر نہ ہو سکی اور میں کشتی چلی گئی۔ میں نے چلانے کی کوشش کی مگر کسی نے میرا منہ زور سے بند کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو چھڑانے کی مگر کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی، اور جب سے ہوش آیا تھا اس اندھیری کوٹھڑی میں پڑی تھی میں۔ رو رو کر میرے گلے میں درد پڑ چکا تھا۔ نہ جانے اماں کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ تو صدمے سے مر ہی جائے گی۔ یہ سوچ کر میری تو روح فنا ہونے لگی تھی۔ میں بھوکی پیاسی یہاں بند تھی، لیکن اس رات اچانک وہاں روشنی ہوئی۔ میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کسی کے جوتوں کی آواز میرے قریب آ رہی تھی۔ میں خوف کے مارے دور کھسکنے لگی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو میری روح تک لرز گئی۔ وہاں تو بہت سے لوگ تھے جو ایک جانور لائے تھے، بھورے رنگ کا۔ وہ شاید کوئی خونخوار جانور تھا جسے ان سب نے رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے خوف سے چیخ ماری تو ایک آدمی میری طرف متوجہ ہوا۔ کون ہے یہاں؟ میں اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ آدمی مجھے سخت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اے لڑکی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا نام نازی ہے سرکار، مجھے یہاں کسی نے بند کر دیا تھا۔ جو آدمی مجھ سے مخاطب تھا وہ مجھے رحم بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھ میں کچھ ہمت جاگی۔ دلاور، وہ آدمی تیز آواز میں بولا۔ جی سرکار۔ ایک موٹا آدمی جلدی آ گیا۔ اس لڑکی کو زنان خانے میں لے جاؤ اور یاد رکھنا اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ موٹا سا آدمی مجھے آرام سے اندر لے گیا۔ جہاں میں قید تھی وہ کوئی بھینسوں کا واڑا یا گھوڑوں کا استبل تھا شاید، مگر وہاں وہ عجیب سا جانور کہاں سے آیا تھا؟ میں سوچوں میں ڈوبی تھی۔ میں جیسے ہی بڑے سے بنگلے میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں تو شان و شوکت کیا ہی تھی ان کی۔ ہر طرف سرک برک لباس میں ملبوس لڑکیاں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھیں جیسے رنگ برنگی تتلیاں ہوں۔ میں شوق سے دیکھتی جا رہی تھی۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، شاید کوئی خوشی کی تقریب تھی۔ میں اب اپنی پریشانی بھول کر وہاں کی روشنیوں میں کھو چکی تھی۔ اس موٹے آدمی نے مجھے ایک عورت کے حوالے کیا۔ صاحب کا حکم ہے، اسے بھی تیار کر دو اور مہمانداری کرو اس کی، وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا جانے لگا۔ وہ عورت مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ وہ الماری سے ایک حسین لباس نکالنے لگی۔ جی میرا نام نازی ہے اور مجھے یہاں 2 دن پہلے کسی نے زبردستی بند کر دیا تھا۔ میری بات پہ پہلے تو وہ عورت ٹھٹکی، لیکن بہت جلدی اس نے خود پہ قابو پا لیا۔ دیکھو نازی، یہاں اگر کوئی پوچھے تو اپنا نام ناز بتانا اور جلدی سے نہا دھو کر یہ لباس پہن لو۔ آج اس بنگلے میں بہت بڑا فنکشن ہے جس میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ میں اس کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ مجھے اماں کے پاس جانا تھا۔ نہیں، دیکھو بہن، مجھے جانے دو، میری اماں پریشان ہوں گی میرے لیے۔ آپ کو اپنا جشن مبارک ہو، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ لیکن نازی، تو اب یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک مالکن تمہیں جانے کی اجازت نہ دے دے، اور اگر تو نے جانے کی کوشش کی تو ہمیشہ کے لیے یہاں باندی بنا لی جاؤ گی۔ اس کی باتوں سے میرا دل لرزنے لگا تھا۔ یہ کیسی قید تھی جہاں سے نکلنا اتنا مشکل تھا؟ مجھے ناچار اس کی بات ماننی پڑی۔ نیلے رنگ کا چمکتا لباس زیبتن کر کے میرے حسن کو 4 چاند لگ چکے تھے۔ اس عورت نے مجھے میک اپ اور زیورات سے آراستہ کر دیا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو پہچان ہی نہ پائی تھی۔ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ کہاں وہ کالے رنگ اور گند میں لپٹی نازی اور کہاں یہ زرق برق لباس میں ملبوس ناز۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ جہاں مجھے لے جایا گیا تھا وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں، حسین طرح دار۔ پھر اچانک سب لڑکیاں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ کالے رنگ کی ساڑی پہنے وہ چاند کو مات دے رہی تھی۔ وہ ہم سب پہ ایک نظر ڈال کر آگے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ساری لڑکیوں کو جانے کا کہا گیا اور صرف مجھے رکنے کا کہا گیا۔ لیکن مجھے تو جانا ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ تو رئیسہ، جو کہ اس خاص ملازمہ کا نام تھا، رئیسہ نے مجھے کان میں کہا، ناز، یہاں نا کا مطلب ہے چاند سے جانا۔ اس کی بات میں میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ مجھے بیگم صاحبہ کے پاس جانا تھا۔ رئیسہ مجھے وہاں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ پوچھنے لگی۔ ناز، میں نے جلدی سے کہا۔ اچھا نام ہے ناز، میں تمہیں یہاں اس لیے لائی ہوں کہ تم میرے شوہر سے شادی کر کے اس کے بچے کی ماں بنو گی، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تم آزاد ہوگی۔ اس کی بات میں میں چکرانے لگی۔ بیگم صاحبہ، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم تو غریب بھکاری ہیں۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ناز کہ تم کون ہو، بس مجھے اپنے شوہر کی اولاد چاہیے، اور تم ہی وہی لڑکی ہو۔
جو اس بچے کی ماں بنو گی۔ اس کے بعد تمہیں مالا مال کر دوں گی، اپنے بچے کی جتنی زیادہ قیمت لگانی چاہو گی لگا سکتی ہو۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولے جا رہی تھی، جاؤ تیاریاں کرو نکاح کی۔ رئیسہ آ کر مجھے لے گئی۔ میں بہت روئی، گڑ گڑاتی رہی، مگر سب بے سود۔ کیسے جلاد لوگ تھے، میں کہاں آ کر پھنس گئی تھی۔ رئیسہ نے مجھے سختی سے سمجھا دیا تھا اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ میری ماں سے ملنے جائے گی، اسے میری خیریت کی خبر پہنچانے۔ اس کے بدلے مجھے چپ چاپ بیگم صاحبہ کی بات ماننی تھی۔ مجھے عروسی لباس پہنا دیا گیا تھا۔ ایک بہت بڑے کمرے میں عالیشان بیڈ پہ بیٹھی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میرا دل پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں بس سر جھکائے آنکھوں کو بند کر کے بیٹھی رہی تھی۔ جیسے ہی دولہے نے گھونگھٹ اٹھایا تو بولا، بہت حسین۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی، لیکن جب نگاہ اٹھائی تو دنگ رہ گئی۔ یہ تو وہی آدمی تھا جس نے وہ عجیب سا جانور پکڑ رکھا تھا اور مجھے زنان خانے میں بھجوایا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ وہ جتنے خوش شکل تھے اتنے ہی نرم دل بھی۔ شہریار خان، جو کہ میرا شوہر تھا، شاید عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے اس سے اتنی شدت سے محبت ہو گئی تھی کہ ایک پل انہیں نہ دیکھتی تو میری سانس رکنے لگتی تھی، جبکہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی مجھے چاہتے ہیں یا صرف اولاد کی خواہش کے لیے مجھے وقت دیتے ہیں۔ ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نہ جانے کیسا بندھن تھا کہ میں ان کی محبت میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ ایک ماہ بعد ہی مجھے خوشخبری ملی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی، شہریار بھی خوشی سے نہال ہوئے جا رہے تھے، مگر دکھ اس بات کا تھا کہ یہ خوشی میرے ساتھ بانٹنے کے بجائے وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ سب غریبوں میں مٹھائی اور کپڑے وغیرہ تقسیم کرنے گئے تھے۔ اس دن میں بہت اداس تھی۔ رات کو جب میں نے ان سے شکوہ کیا تو وہ کہنے لگے، ناز، یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، یہ سائرہ کا ہے۔ یاد کرو جب تم نے وہ ڈیل سائن کی تھی کہ تم صرف اس بچے کو جنم دو گی اور اس کی ماں سائرہ ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ اس دن وہ بہت جلدی میں تھے، انہیں ملک سے باہر جانا تھا۔ وہ مجھے اپنا خیال کرنے کا کہتے ہوئے چلے گئے۔ 2 ماہ بعد شہریار خان واپس آئے تھے اور میرے پاس 2 گھنٹے بھی نہ بیٹھے تھے۔ اب ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر محبت جیسی چیز نہیں ہوتی ان کے لہجے میں۔ میرے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ تھا۔ ڈاکٹر ہر ماہ چیک اپ کرنے آیا کرتی تھی، لیکن وہ ہر رپورٹ مجھے نہیں بلکہ سائرہ بیگم اور شہریار کو دیا کرتی تھی۔ میں تو جیسے کٹ پتلی تھی، مجھے انسان کہاں سمجھا جاتا تھا۔ اب میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے تشویش ظاہر کی تھی۔ شہریار میرے پاس آئے تھے، وہ بہت پریشان تھے۔ کیا بات ہے آز؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بچہ کمزور ہے کیونکہ آپ کچھ کھاتی پیتی نہیں۔ اس دن نہ جانے کیوں میں رو پڑی۔ خان صاحب، آپ کو صرف اپنے بچے کی پرواہ ہے، میں بھی تو کسی کی اولاد ہوں، میری ماں بھی تو تڑپتی ہے میرے لیے۔ میری بات پہ وہ ناز سمجھتے ہوئے مجھے دیکھنے لگے۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ ناز؟ سائرہ نے بتایا تھا کہ آپ کا آگے پیچھے کوئی نہیں، اسی لیے آپ نے پیسوں کی خاطر یہ ڈیل کی تھی۔ ان کے ماتھے پہ بل آ چکے تھے، وہ سختی سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں خان صاحب، میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، میں تو یہاں قید کر دی گئی تھی، اور آپ کو یاد ہے آپ ہی نے تو مجھے اس کوٹھڑی سے نکالا تھا جب آپ ایک عجیب سے جانور کو پکڑ کر لائے تھے۔ اب کی بار میں نے دیکھا کہ شہریار گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ وہ لڑکی تم تھی؟ وہ سخت حیرت میں تھے۔ جی ہاں، وہ میں ہی تھی۔ مجھے 2 دن تک قید میں رکھا گیا اور زبردستی یہ شادی کرنے کا کہا گیا، ورنہ جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اس موٹے دلار نے۔ خان صاحب، میں آپ سے شدید محبت کرتی ہوں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے ایک بار میری اماں سے ملنے دیں، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ میں روتی جا رہی تھی اور خان صاحب کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ یکدم وہ پلٹے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے کمرے میں چلے گئے۔ میں اکیلی سسکتی رہی۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اس گھر کے ملازمین اور فیملی ڈاکٹر کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ شہریار خان نے دوسری شادی کی ہے اور وہ بیوی ماں بننے والی ہے۔ خاندان والوں کے سامنے سائرہ ماں بننے والی تھی اور اس نے کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ آج وہ دن بھی آ چکا تھا جب میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، میرا اور شہریار کا بیٹا۔ ہم دونوں کی طرح بے حد خوبصورت تھا۔ شہریار نے ایک بہت بڑا جشن رکھا تھا، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ رہے تھے۔
سائرہ کے آنے سے پہلے ہی اچانک شہریار مجھے شانوں سے تھام کر باہر لے آئے تھے۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر لوگ حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ سائرہ ہمیں دیکھ کر تیزی سے آئی اور میرا بازو زور سے کھینچا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، اب تمہارا کھیل ختم۔ وہ مجھے کھینچنے لگی لیکن شہریار نے مجھے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی سائرہ، یہ میری منکوہا ہے اور میرے بیٹے کی ماں بھی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چلائی۔ مجھے سب علم ہو چکا ہے سائرہ، یہ جو ملازمین ہیں یہ تم سے زیادہ میرے وفادار ہیں۔ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، جس طرح تم نے اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر اسے اغوا کرنے کا حکم دیا اور 2 دن تک بھوکا پیاسا رکھا تھا کہ یہ تم سے خوفزدہ ہو کر تمہاری ہر بات مان لے، اور مجھ سے جھوٹ کہا کہ یہ اپنی مرضی سے پیسوں کی خاطر یہ سب کرنے کو تیار ہے۔ شہریار آج بہت طیش میں تھے۔ تم جانتی تھی نا مجھے ناانصافی بالکل پسند نہیں، اور تم نے ایک معصوم کو دھونس دھمکیاں دے کر یہ سب کرنے کو کہا، یہ گناہ ہے، بولو۔ سائرہ کا چہرہ فق ہو چکا تھا، وہ سن سی کھڑی شہریار کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں اپنی آدھی دولت اس لڑکی کو دوں گا جو میرا بچہ پیدا کرے گی اور اس پہ کوئی حق نہیں رکھے گی، تو تم نے سوچا کہ کسی طرح اس آدھی جائیداد کو بچا کر کسی بے سہارا معصوم لڑکی کو پھنسا لوں اور اسے بس چند لاکھ دے کر چلتا کر دوں۔ نہیں سائرہ، اب تو میں پوری جائیداد دے کر بھی اس معصوم سے کی گئی ناانصافی کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ آج سے اس گھر کی مالکن ہے اور میری بیوی ہے، جبکہ تم جاؤ گی اس گھر سے۔ شہریار نے سب کے سامنے اعلانیہ کہہ دیا تھا۔ اب وہ سائرہ کو طلاق دے رہے تھے اور ان کی جیون ساتھی میں تھی، صرف میں۔ یہ مقام پا کر میں ان کے قدموں میں گر گئی۔ نہیں ناز، تمہاری جگہ یہاں نہیں، میرے دل میں ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے اور مجھے لے کر ایک طرف جانے لگے۔ میں یہ دیکھ کر حیرت اور خوشی سے چیخ پڑی، اماں! ہاں، وہ اماں ہی تھی۔ میں اماں سے لپٹ گئی۔ اماں نے بتایا کہ وہ کئی دن تک مجھے ڈھونڈتی رہیں اور میرے لیے پاگل ہونے لگی تھیں کہ ایک عورت نے آ کر بتایا کہ نازی بالکل ٹھیک ہے اور کچھ عرصے بعد مجھے ملے گی۔ بس میری بچی تب سے اس آس میں جی رہی تھی، لیکن تو بڑی بیگم صاحبہ لگ رہی ہے، میری نظر نہ لگ جائے تجھے۔ ان کی بات پہ ہم سب ہنس پڑے تھے۔ میرے اللہ نے میری سن لی تھی۔ آج مجھے میری ماں، میرا شوہر اور میرا بچہ تینوں مل چکے تھے، اور یہ سب جو کبھی میں نے خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اور جس عورت نے اپنی دولت کے نشے میں میرا شکار کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہ خود قسمت کے ہاتھوں شکار بنی اس گھر سے جا چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔